عزم کرو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا, حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی اس وقت, کہیں بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے, وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی, صدیوں حنفیوں نے حکومت کی ہے حرمین پر, اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا. لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے, تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے, 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے, وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. کہ 1400 سال سے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین, اور وہ بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا, دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں, لہذا دونوں ٹھیک ہیں. لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے. تو اللہ, اگر یہ نماز بدعت ہوتی, یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا, میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ, وہ آپ سن سکتے ہیں. بھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے, تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا, سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ, تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں, اپنی حاجات بھی مانگیں, کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو, کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا, میری زندگی کو کیسا کر دے, چینج کر, داڑھی کی توفیق دے دے مجھے, مجھ سے سود چھڑوا دے, مجھ سے یہ برائیاں, میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں, اے اللہ یہ عادت مجھ سے, اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے. یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے, کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع, کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے. پھوڑنے کا مطلب کھا لیا, اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر. تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں. عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا, بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس عادت کو مینٹین کریں, بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھو, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری نہیں ہوتی, چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. گلوکوز لیول سے, گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے, تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے. جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے, اس پریشانی کو وہ ویکنیس سمجھتا ہے. جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا, روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں, ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا, ان کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے, مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے, تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ کمزوری کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, صبح سحری میں پھوڑو نہیں, تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو, اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو, حکیموں سے پوچھ لو, وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے, سموسے والوں کا بیچاروں کا, کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا, ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ایک آئل اور ایک چینی. سمجھتے ہو, کوکنگ آئل کو چھوڑ دو, نکال دو اپنی سے. یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نا,
یہ خوب سمجھ لو، یہ بزنس ہے، اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا، میں نکالتا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی، پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں۔ میری گائے ہے، میری بکری ہے، اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا۔ کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، بنا لیا، سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا، یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں، پب جی سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ ایک واشنگ مشین لے لے، 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے، جلدی جلدی بتا دوں، دودھ بوائل کیا آپ نے، ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں، گھر والوں سے کہیں، وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں، اور آپ اللہ بھلا کریں، نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے۔ اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرن کر کے گھما دیا، اوپر مکھن آ جائے گا، مکھن نکال کے گرم کیا، گھی۔ پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے، اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا، گائے کا گھی کم نکلتا تھا۔ اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی، ڈرن گھمایا، نکال لیں۔ جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے، صحت گئی تیل لینے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ۔ تو یہ کام کریں گے، ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے، اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی۔ تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے، بازار کے بھینس کا کوئی بھروسہ، ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل، خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے۔ تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر دیں، بازاری چیزیں کیا کر دو، چھوڑ دو۔ شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو۔ میں بھی چینی پی لیتا ہوں، اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان، باتیں تو اچھی کرے نا آدمی۔ تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو، کنٹرول کر لو، اچھی چیزیں کھا لو۔ اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا، تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے۔ یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں، جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا، اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو۔ وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں گے، وہ طاقت ہی دیں گے اس کو۔ تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے، اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں، اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے۔ کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو، لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا، ہٹو بچوں، آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی، سماعت بڑھ جائے گی، ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی، آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے، بہترین بات کی تھی مفتی صاحب۔ ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی۔ تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا، تمیز سے، پھوڑنا پھاڑنا کم کر دیں، کھجلے پینیاں نہ کھائیں سحری میں، تمیز کی چیزیں کھا لیں۔ وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے، تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں۔ تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی، تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا، یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو، فیٹ تھوڑا کم ہوگا، تھوڑے نتھریں گے، تھوڑے باریک ہوں گے، تھوڑا وزن کم ہوگا، پھرتیلی آئے گی باڈی میں، ہٹو بچوں ہو جائے گا۔ آئی بس سمجھ کیا ہو جائے گا، ہٹو بچوں، ایسے فٹ فاٹ جی۔ ہاں وہ میں بھی اعلان کرتا ہوں اس کے بعد۔ تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں صحتوں کو اس رمضان میں فوکس کرنے کی توفیق عطا